جی جناب، اور اب ہم آ چکے ہیں واپس اور ہمارے ساتھ ہماری آج کی مہمان بھی آ چکی ہیں. میری مہمان کا تعارف ایسا ہے کہ جناب یہ ہیں ڈاکٹر شگفتہ جبین، اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم جانیں گے کہ ان کی کہانی کیا ہے، کیونکہ وہ آٹزم اویئرنیس پر اور پیرنٹس کے لیے ایک سپورٹ گروپ، ایک ایکٹیویزم جو ہے وہ کرتی ہیں، مختلف جگہوں پر جاتی ہیں، اس حوالے سے بات کرتی ہیں اور پیرنٹس کو بتاتی ہیں، گائیڈ کرتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آٹسٹک بچوں کو لے کر پریشان مت ہوں، بلکہ ہیلپ لیں اور اپنی زندگیوں کو مؤثر طریقے سے گزاریں، بچوں کی زندگیوں کو کیسے مزید فعال اور متحرک رکھیں. السلام علیکم شگفتہ، آپ کو پروگرام میں بہت خوش آمدید. وعلیکم السلام بشرا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. مجھے لگا کہ 2 تاریخ کو تو آپ بہت مصروف ہوں گی، تو ہم آج پروگرام کر لیتے ہیں اور آپ سے آج ہم بات کر لیتے ہیں. تو شگفتہ، ظاہر ہے کہ بینگ این آٹسٹک بچے کی امی زندگی مختلف ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کی کہانی پہلے جاننا چاہوں گی. جی، میری کہانی ان تمام پیرنٹس کی جیسی ہی ہے جن کے بچے جو ہیں وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرا دوسرا بیٹا ماشاء اللہ اب 17 ایئرس کا ہے. تو ہی واز ڈائگنوزڈ آن دی آٹزم اسپیکٹرم جب وہ 1.5 سال کا تھا. اور اس وقت میں خود پیڈیاٹریشین ہوں اینڈ آئی واز ورکنگ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن آج سے تقریباً 15 سال پہلے مجھے بینگ اے ڈاکٹر بھی نہیں پتا تھا کہ آٹزم کیا ہوتا ہے. تو بس وہ انیشلی بس جب پتا چلا تو اس وقت تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کہاں پہ ہوئے وی آر ڈائیونگ انٹو. آہستہ آہستہ جب میرے بیٹے کی جرنی ہماری شروع ہوئی اور اس کے چیلنجز اور یہ ساری چیزیں جب میں نے خود فیس کی تو میں نے ایک چیز ریئلائز کی بہت زیادہ کہ پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ کوئی سپورٹ اویلیبل نہیں ہے. ان دا سینس کہ میں خود ایک پروفیشنل ہونے کے باوجود جب میں اپنے بیٹے کو تھراپیز پہ لے کے جاتی تھی اور اس کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے جانا ہوتا تھا تو وہ اس کے سیشنز ہوتے تھے، لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو سیشنز ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں. اور پھر یہ کہ میں نے خود اس کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے، کیونکہ بینگ اے پیرنٹ آبویسلی سب سے زیادہ جو ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ تو پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تھراپیز تو تھوڑی دیر کے لیے آپ جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے کے لیے، اور باقی ٹائم پہ گھر پہ. تو وہ ٹائم جو ایک اور میرے بیٹے کی نیڈس بھی بہت سیویئر تھیں ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈائگنوسس. تو آئی واز کمپلیٹلی لاسٹ. پھر اچھے لوگ کچھ ملے آہستہ آہستہ. ایک جیسے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب آپ کے اوپر ایک مشکل ڈالتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ وسیلے بھی پیدا کرتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھے لوگ ملے الحمدللہ جن سے میں نے سیکھنا شروع کیا. کرتے کرتے جو چیز میں نے جب وہ 6 سال کا ہوا تو میں نے ریئلائز کی کہ جو کنونشنل تھراپیز اویلیبل ہیں اس سے کوئی فائدہ مجھے نہیں ہے. ایز ان کہ میرا بچہ چیزیں تو شاید تھوڑی بہت سیکھ رہا ہے لیکن میرا اور اس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ماں باپ کا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹول ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن جس طرح کے ایک بچے کا اپنی ماں سے یا باپ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ مجھے اس میں نہیں نظر آیا. تو اس کو کرنے کے لیے پھر میں نے چینج کیا اپنا ایک ٹریجیکٹری تھی جو کام کی وہ چینج کی. میں نے اپنے آپ کو آٹزم میں ٹرین کیا اور میں نے کنونشنل تھراپی میں نہیں بلکہ ریلیشن شپ بیسڈ انٹرونشن میں اپنے آپ کو ٹرین کیا. سن رائز پروگرام میں کیا اور نیچرل پلے تھراپی میں کیا. اور اب کرنٹلی 2 سال پہلے میں نے RDI سرٹیفکیشن کی جس کو ہم ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ انٹرونشن کہتے ہیں. اور اس کا کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پیرنٹ بیسڈ پروگرام جس میں کہ آپ پیرنٹس کو بیسکلی امپاور کریں، ان کو سکھائیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کام کرنا. اچھا ڈاکٹر شگفتہ، آپ تو چونکہ ویسے بھی ڈاکٹر تھیں، پڑھی لکھی تھیں، آپ بچوں کے امراض کی ماہر تھیں، تو آپ کو 1.5 سال کے ایج میں بچے کے بارے میں علم ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک دوست نے کال کیا ہمیں کراچی سے، اور انہوں نے بتایا ایک کسی بچے کے حوالے سے، بلکہ 2 بچوں کے حوالے سے، کہ ان کی مدر جو ہیں وہ آلدو کے ایک پروفیسر ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچے تھوڑے آٹسٹک ہیں، لیکن وہ خود ڈینائل میں ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ ان کو بچوں کو اپنے دکھانا ہے. تو وہ کیا سائن سمٹمز ہیں جو 1.5 سال میں آپ کو پتہ چل گئے تھے؟ دیکھیں بینگ اے پیڈیاٹریشین ہاں ڈیفینیٹلی اس میں کافی بڑا اس چیز کا رول تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بچے روٹین ڈیولپمنٹ ان کی کیسے ہوتی ہے. صحیح. تو جب میں نے اپنے بیٹے میں چینجز دیکھنی شروع کی، جیسے تقریباً کوئی 1.25 سال کی عمر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ اس طرح مجھے رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. جیسے اتفاق سے ہمارے گھر میں اس وقت 3 بچے تھے ایک ہی ایج کے، ایک میرا بیٹا تھا اور 2 اور بچے تھے. ٹھیک ہے. تو میں جیسے ان کو دیکھ رہی تھی تو یہ اس طرح مجھے رسپونڈ نہیں کرتا تھا. 1 سال تک کر رہا تھا بالکل نارملی،
لیکن 1.25 سال تک میں نے دیکھا کہ یہ ریگریس کر رہا ہے اور یہ اس طرح میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے کہ میں بلاتی رہتی ہوں، سنتا نہیں ہے، اور بالکل بیٹھتا نہیں تھا آرام سے، جیسے بھاگنا ہر وقت، چیزوں کے اوپر چڑھنا. مطلب ایک اچھا خاصا پیارا سا معصوم سا پرسکون سا بچہ جو ایک دم سے اتنا ہائپر ہو گیا، اور بالکل اس سے جو 2-4 لفظ وہ بولتا تھا وہ بھی بولنے اس نے چھوڑ دیے. اور جیسے اکثر لیٹ کے چیزوں کو لائن اپ کرتا رہتا تھا، چیزوں کو جیسے آنکھ کے ایک کونے سے دیکھتا رہتا تھا. اور سب سے بڑی جو چیز تھی میرے لیے جو ڈفرنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، جیسے باقی بچے کھیلتے تھے اس طرح نہیں کھیلتا تھا. باقی بچوں کو چوٹ لگ جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے ماؤں کے پاس آ جاتے تھے، یہ اگر زور سے گر بھی جاتا تھا تو اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کو چوٹ لگی ہے. تو یہ اس طرح کے سمٹمز جو ہیں عام طور پہ تھوڑے بہت ڈفرینسز کے ساتھ آئی تھنک ہر پیرنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ پیرنٹس واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ یا تو خود ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لیٹ ہے، تھوڑا بعد میں کر لے گا. لڑکے عموماً ان کے بارے میں یہ چیز بڑے آرام سے کہہ دی جاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے اس لیے لیٹ بولے گا، لڑکے لیٹ بولتے ہیں. اس طرح کرتے کراتے بھی چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں. تو عموماً یہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس خود نوٹس کر سکتے ہیں اور ماؤں کو پتا ہوتا ہے. مدرس کین ایکچولی ان کو انٹیوٹیولی اس چیز کا پتا ہوتا ہے کہ بچے میں کوئی ڈفرینس ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد سب سے پہلے کس ڈاکٹر کے پاس، کس جگہ پر جانا چاہیے؟ اچھا، جو سب سے پہلا آپ کا پوائنٹ آف کنیکشن ہے نا وہ تو آپ کا پیڈیٹریشین ہی ہے کہ آپ کو اپنے پیڈیٹریشین کے پاس جانا چاہیے اور پیڈیٹریشین کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کو مختلف لگ رہی ہیں اپنے بچے میں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ڈیلیما یہ بھی ہے کہ جو پیڈیٹریشین ڈاکٹرز ہیں یا ایون جو سینئرز ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہمارے زمانے کے ان کو آٹزم میں وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں. تو عموماً ڈاکٹر ہی وہ پہلا پوائنٹ آف کنیکشن ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس کو یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں آپ اوور تھنک کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بچے کو آپ جو ہے ٹائم دیں، آپ جو ہے وہ آپ کا پہلا بچہ اس لیے آپ زیادہ جو ہے وہ اینکشیس زیادہ ہیں اور کانشیس زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال یہ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی آتی ہیں. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر کی طرف سے کوئی صحیح اوپینین نہ ملے تو بہت بہتر ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو ضرور دکھائیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا جلدی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیلنجز ہیں یا کچھ ڈفرینٹ ہے تو آپ کو ہیلپ جلدی جو ہے وہ مل سکے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، چونکہ شگفتہ یہ ایک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے نا، اور اس کے اندر یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بتایا ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو جو کنونشنل تھراپیز دی جا رہی ہوتی ہیں وہ تو ان کو اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے یا اپنے آپ کو سم ویئر مینیج کرنے کے حوالے سے دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ریلیشن شپ بلڈنگ کے حوالے سے خاص طور پر کہ ان کو کس سے ڈرنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کون ان کا سیفٹی راک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. اس کو تھوڑا سا میرے سننے والوں کے لیے اور ایکسپلین کریں گی کہ اس سے کس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ایک یہ کویسچن ہے، دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ میری ساری پریکٹس اسی کے اراؤنڈ ہے. کیونکہ بینگ اے مدر جب میں نے اپنے بچے کی تھراپی شروع کی، اینڈ آئی تھنک ہر کوئی جو پیرنٹس اپنے بچے کی تھراپی شروع کرتا ہے تو جب بچے کا ڈائگنوسس آپ کو ملتا ہے نا کہ بچے کو آٹزم ہے، تو انفارچونیٹلی ہمیں بتایا اس طرح جاتا ہے کہ آٹزم ہو گیا یعنی کہ بس دنیا میں کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اب آپ کا بچہ جو آپ کا بچہ نہیں رہا، وہ ایک ایجنڈا ہو گیا کہ اب اس ایجنڈے کے گرد آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے بچے کی جو آپ کے اندر چیلنجز بچے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے ان چیلنجز کو کسی طرح سے ٹھیک کرنا ہے. مطلب جیسے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس سے ہمیں بچے کو نکالنا ہے. تو میرا سب سے پہلی ایک جو بات جو میں آپ کے سننے والوں کو اس پروگرام کے تھرو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آٹزم کے ڈائگنوسس ہونے کے باوجود آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا بچہ ہی رہتا ہے اور اس کو بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب ڈائگنوسس ہو گیا، اب آپ کو اسپیچ تھراپی چاہیے، اب آپ کو بیہیورل تھراپی چاہیے، آکوپیشنل تھراپی چاہیے، تو بچے کا پورا دن جو ہے وہ اسی کے اراؤنڈ گھومتا ہے کہ اس کو اس تھراپی پہ لے کے جانا ہے، اب دوسری تھراپی پہ لے کے جانا ہے. اور جب وہ ان تھراپی سے ہو کے گھر واپس آتا ہے تو بھی اس کو ایک تھراپی موڈ میں ہی رکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی اس کے بیہیویئر کو آٹزم کے لینس سے ہی دیکھنا ہے. اس کو اس چیز کا مارجن نہیں دینا کہ وہ ایک بچہ بھی ہے اور ہر بچہ شرارت بھی کر سکتا ہے، ضد بھی کر سکتا ہے، اس کا ایک نارمل ڈیولپمنٹ بھی ہے جو کہ ایک عام بچے کی طرح کی ہے. اس کو بالکل پس پش ڈال کے ہر وقت اس بچے کو جو ہے وہ ایک ایسی ہی نظر سے دیکھنا کہ اس بچے میں کوئی ڈیفیسٹ ہے اور وہ ڈیفیسٹ ہم نے پورا کرنا ہے.
تو یہ میں بات اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ بچے کو بچے کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا انسان یا سب سے ایک امپیکٹ فل پریزنس جو ہے وہ کسی بچے کی بھی زندگی میں وہ اس کے پیرنٹس کی ہے. بے شک. پیرنٹس کو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا, اپنی انگزائٹی کے اوپر پہلے کام کرنا, کیونکہ آٹزم کے ڈائگنوسس کے بعد ہم پیرنٹس سب سے زیادہ ایک ایسے ڈیپ ہول میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک وشیس سا سائیکل بن جاتا ہے انگزائٹی کا اور ٹینشن کا اور اسٹریس کا, اور آگے فیوچر میں کیا ہوگا اور یہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے گا یا نہیں, لانگ وشیس سائیکل جس میں پیرنٹس پھنس جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پریزنٹ بچے میں جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں وہ بھی کہیں سائڈ پہ چلی جاتی ہیں, اور صرف بچے کے ڈیفیسٹس دیکھ کے ان کے ڈیفیسٹس کے اوپر ہی کام شروع ہو جاتا ہے. جبکہ یہ چیز سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ جو آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ آپ کے بچے کو بہت ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. اچھا شگفتہ, آپ کی بات سے مجھے جو بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ بچے کے اوپر کام کرنے سے پہلے والدین اپنے اوپر کام کریں. جی بالکل. ایک تو یہ کہ آپ اس فیئر سے نکل جائیں کہ خدا نخواستہ یہ کچھ کوئی ایسی گڑبڑ ہے کہ بس پتہ نہیں اس کے بعد قیامت ہو گئی ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. جی. اور بہت جلدی بھڑک نہیں جانا, بہت جلدی زود رنج ہونا, مطلب فوری طور پہ دکھی بھی نہیں ہو جانا. میں نے والدین دیکھے ہیں جو مطلب ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں. میری اپنی ایک دوست ہیں, تھوڑی دیر پہلے بھی میں ان کا تذکرہ کر رہی تھی اپنے سننے والوں کے ساتھ. وہ بہت اچھی جرنلسٹ ہیں, بہت زبردست. ان کا بچہ 10-11 سال کا ہے اور وہ مطلب وہ اتنا اچھا کام اپنا کرنے کے باوجود جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ ہر وقت ایسے جیسے ایک چھالا ہوتا ہے نا جو دکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کیفیت میں رہتی ہیں. اور اس کی وجہ سے خود سوچیں کہ ان کے اپنے اوپر کتنا اسٹریس آتا ہوگا. یقین کریں کہ یہ اتنا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے سے نوازا ہے تو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, یہ ایک بچہ ہے. ہاں, آٹزم کے بارے میں ایک یہ پرسیپشن ہونا کہ یہ بچے جو ہیں یہ کسی قابل نہیں ہیں یا یہ بچے جو ہیں وہ باقیوں سے کمتر ہیں, ان بچوں کا دنیا کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ان کا برین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے, یہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے لرن کرتے ہیں. تو ہمیں آئی تھنک بجائے اس کے کہ ہم اس چیز پہ پریشان ہوں اور ڈپریسڈ رہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ باقی نیوروٹیپیکل بچوں کی طرح نہیں پڑھ رہا یا نہیں دیکھ رہا سیکھ رہا, اس کے بجائے اپنی انرجی کو اس چیز پہ زیادہ اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ کتنا زیادہ ڈیپلی انگیجڈ ہیں, کتنا زیادہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں دا وے دا چائلڈ از. کیونکہ جب ہم بچے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا کہ بچہ جو ہے بس وہ ہے, وہ پھر ہم کوشچن نہیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, میرا بچہ ایسا کیوں ہے, میرا بچہ اس جیسا کیوں نہیں ہے. وہ کمپیریزن گیم ختم ہو جاتی ہے. اور جب وہ کمپیریزن گیم ختم ہوتی ہے تو پھر یو فائنڈ ویز ٹو انٹریکٹ ود یور چائلڈ. پھر آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ کا بچہ کس طریقے سے سیکھ رہا ہے. کیا وہ چیزیں دیکھ کے سنتا ہے, سمجھتا ہے, کیا وہ چیزیں جو ہے وہ کرنے کے بعد سمجھتا ہے. جیسے ڈفرنٹ طرح کے لرنرز ہوتے ہیں نا, کچھ ویژول لرنرز ہوتے ہیں, کچھ آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی اپنے بچے کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا ہے. اچھا شگفتہ, پھر ایک بچہ جو ہے وہ اگر آٹسٹک ہے اور باقی بچے جو ہیں وہ ریگولر اپنی پڑھائی کر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, گرو ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ مینیج کرنا کتنا مشکل ہے؟ یہ مشکل ہے. میں اس طرح سے بھی کہہ سکتی ہوں, میرے اپنے 3 بیٹے ہیں, 2 نیوروٹیپیکل ہیں, 1 آٹسٹک ہے. تو یہ بیلنس مینٹین کرنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا اگر ایک بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہے اور اس کے اسپیشل نیڈس ہیں تو انیویٹبلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے باقی بچوں کو اگنور کرتے ہیں. ہے نا, ایسے مجھے لگتا ہے کہ باقی بچوں کی زندگیاں بھی مختلف ہو جاتی ہیں یا اس فیملی کی اوور آل لائف بہت مختلف ہوتی ہے. بالکل, یہ پوری فیملی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیونکہ اب جیسے اب میرا بیٹا ٹھیک ہے 17 ایئرس کا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیا ہوا ہے کہ ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہم باہر بھی جاتے ہیں, ہم اکٹھے بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ہم اپنی لائف کو بھی ٹائم دیتے ہیں. لیکن obviously یہ کوئی اتنا آسان سفر نہیں تھا. پہلے 5-6 سال ہمارے بہت مشکل گزرے, کیونکہ باقی جو میرا بڑا بیٹا تھا اس کو, جو چھوٹا بیٹا تھا, ان کو مینج کرنا, ان کو ٹائم دینا, اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید بڑے بیٹے کے ساتھ تھوڑی زیادہ زیادتی ہو گئی چھوٹے کی نسبت, کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے اندازہ نہیں تھا. I can feel the parents' guilt نا, یہ بھی ایک یہ اس کو بھی اوور کم کرنا ہوتا ہے. جی, اور کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو آپ کو گریس دینی ہوتی ہے. دس از وٹ آئی ٹیل آل دا پیرنٹس کہ یو ہیو ٹو گیو گریس ٹو یور سیلف کہ یو کین جسٹ ڈو مچ. آپ ہر طرف پورا نہیں اتر سکتے.
اور آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو باقی بچے ہیں ان کے ساتھ آپ بڑی آنیسٹی سے بات کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کا علیحدہ ٹائم ضرور رکھیں. یہ بات میں تھوڑا سا جیسے پیرنٹ سپورٹ سرکل میں بھی بات آگے ہم کریں گے تھوڑی سی, کہ اپنے باقی بچوں کا ٹائم ضرور رکھیں, اور وہ ٹائم رکھیں جس میں آپ کا آٹسٹک بچہ نہ ہو, نہ اس کا ذکر ہو. اٹ شوڈ اونلی بی اباؤٹ دیم, اباؤٹ ہاؤ دے فیل, ایک ایکسیپٹینس کے ساتھ, ایک کھلے دل کے ساتھ, اور ان کے سامنے بھی اپنی کمزوری شیئر کریں کہ مجھے پتا ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار می, مجھ سے بھی نہیں بعض دفعہ ہینڈل ہوتا. تو جب آپ آنیسٹی سے اپنے باقی بچوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں نا, تو ان بچوں کے اندر پھر ایک ریزینٹمنٹ کے بجائے ایک کمپیشن کی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے. شگفتہ, سوسائٹی کیسے سپورٹ کر سکتی ہے, خاص طور پہ جو آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کا اپنا کوئی سپورٹ سسٹم, کوئی سپورٹ گروپ؟ جیسے باہر میں دنیا میں دیکھتی ہوں, جب میں کینیڈا کی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی, تو کمیونٹیز بنی ہوئی تھیں, لوگ ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, ایمرجنسیز میں ایک دوسرے کے بچے کو رکھ لیتے تھے, بیبی سٹ کر لیتے ہیں. جی, یہ ابھی ہم انفارچونیٹلی تھوڑا پیچھے ہیں اس میں. سپورٹ گروپس تو بہت ہیں, پیرنٹس آن لائن بھی سپورٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, لیکن اس طرح کے جیسے ان پرسن کوئی سپورٹ گروپس کا ابھی اتنا ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. جیسے میں کہوں کہ اگر میں کوئی 5-6 فیملیز ایسی ہیں, یا ایون 2-3 فیملیز ایسی ہیں کہ جن کا مجھے پتا ہو کہ اگر کسی ایمرجنسی میں مجھے اپنے بچے کو کہیں چھوڑنا ہے تو میں ان کے پاس چھوڑ سکتی ہوں. شاید ایک آدھے کسی فرینڈ کے علاوہ ایسا کوئی انسان نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں کہیں جاؤں گی تو میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ جاؤں گی. ایسا ابھی ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ آپ کہیں کہ اس چیز کا بھی اتنا کلچر یا اتنا رجحان نہیں ہے. آن لائن سپورٹ گروپس بہت ہیں جہاں پہ لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, اور یہ کہ جیسے جن کے بچے ابھی ڈائگنوز ہوئے ہیں وہ پیرنٹس ان دوسرے پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جن کے جو یہ اس زندگی کو یا اس ٹائم کو ایٹ لیسٹ گزار چکے ہیں. تو اس طرح کا سپورٹ کلچر تو ہے, لیکن ابھی دوسرا سپورٹ کلچر ابھی اتنا نہیں ہے, اور اسی کے لیے ہم اویئرنیس سیمینارز بھی کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سوسائٹی کا رویہ. میں نے دیکھا ہے کہ جس ٹائم پہ میرا بچہ چھوٹا تھا اور اب جو ٹائم ہے, لوگوں میں چینج آیا ہے. جیسے پہلے اکثر لوگ بہت روڈ ہو جاتے تھے اور اس کو سمجھتے نہیں تھے کہ ایک بچہ ہے جس کے ڈفرینٹ نیڈز ہیں, وہ اپنی مرضی سے بغیر بہت ہی آئی وڈ سے کرولی کمنٹ کر کے چلے جاتے تھے. اب تھوڑا سا بہتر ہے, سینسٹائز لوگ ہو گئے ہیں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے. اچھا, یہ جو بات تھی نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات اس لیے ہے شگفتہ کہ میں کچھ چونکہ بچوں کے حوالے سے میں ایک کیمپین رن کرتی ہوں, محفوظ بچپن, تو میں بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہوں. تو یہ والی ایک چیز نا مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس تھک بھی جاتے ہیں نا, جی جی, اور ان کو بھی ایک گیپ کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑا سا بریک کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے میں باہر ملکوں میں چونکہ یہ بڑا اچھا مجھے سسٹم لگا, وہ پیڈ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے آورلی بیسس پر چھوڑ دیا, یا کبھی آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ پیرنٹس کو ہاسپٹل میں جانا ہے, مدر کو اس کسی اور جگہ جانا ہے, ویکیشن پہ اپنے جو نیورو نارمل بچے ہیں ان کو لے کر جانا ہے, نیورو ٹیپیکل بچوں کو, تو وہ ان 2 دن کے لیے آپ نے اس سینٹر میں اس جگہ پر بچے جو ہیں وہ چھوڑ دیے جہاں پر ٹرینڈ اسٹاف ہے جس کے ساتھ بچہ جو ہے وہ رک سکتا ہے, اور تھوڑا ٹرسٹ کا لیول بھی ہے. اور ٹرسٹ کا لیول بلڈ کرنا فیملی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, ننیحال ددیحال ماموں خالہ پھپھو, ان لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ضروری ہے, اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ والی چیز میں بہت زیادہ اس کو پروموٹ کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ اس کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کے پیرنٹس کو ریپلیسمنٹ دینی چاہیے کبھی کبھی. نہیں, میں اس سے اسٹرانگلی اگری کرتی ہوں, اینڈ دس از آلسو ون آف دا کور ایتھوس آف آر آرگنائزیشن ایمبریس آٹزم پاکستان. اور آپ جس سسٹم کی بات کر رہی ہیں ریسپائٹ کیئر کی, وی آر بگ ایڈوکیٹس آن دیٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان نیئر فیوچر وی وانٹ ٹو ڈو دس, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا ریسپائٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. کہ اگر بچے کو آپ نے کہیں چھوڑنا ہے 1-2 گھنٹے کے لیے, یا آپ نے کوئی شادی اٹینڈ کرنی ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے بہت ساری شادیاں ہم نے مس کی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نہیں جا سکتے تھے. لیکن ایک چیز جو ہمارے یہاں ابھی بہت خوبصورت ہے, جو کہ ہمارا ایکسٹینڈیڈ فیملی کا ایک سسٹم ہے. آئی تھنک بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں جہاں پہ ایکسٹینڈیڈ فیملی اتنی زیادہ سپورٹیو نہیں ہوتی, لیکن ایکسٹینڈیڈ فیملی پھر بھی, جیسے اف آئی وڈ بی ویری لکی کہ ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی واز ویری سپورٹیو. ابھی بھی ہم نے اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے ان کی دادی کے پاس یا ان کی خالہ کے پاس, تو ہم نے 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے کہیں جانا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر پیرنٹس کو اس طرح کا بریک تھرو نہ ملے تو وہ بہت ایگزاسٹ ہو جاتا ہے.
بالکل لیکن ایسا اگر ہی آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر یا ایون پرائیویٹ لیول کے اوپر کوئی اس طرح کا ریسپائٹ کیئر پاکستان میں موجود ہے تو نہیں ہے. صحیح. مجھے نا کچھ عرصہ پہلے ایک شادی پر ایک بچی ملی. شی ہر سیلف واز اراؤنڈ 19-20 اور وہ اپنی بھانجے کو اس نے رکھا ہوا تھا اور بھانجا جو ہے وہ آٹسٹک تھا اور چونکہ مدر کی ڈیورس ہو گئی تھی اور پھر دوبارہ شادی ہو گئی اور وہ پاکستان سے باہر چلی گئی تو وہ بچہ جو ہے شی واز لیفٹ ود دا خالہ جو کہ خود ابھی ایک بچی ہے مطلب 18-19 سال کی ہے اور وہ اتنی زیادہ ایگزاسٹ تھی اس بچے کے ساتھ کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ شادی پہ آتش بازی ہو رہی تھی اور وہ اس سے ٹریگر ہو رہا تھا بچہ اور لوگ تھے میوزک چل رہا تھا بہت ساری چیزیں چونکہ ٹریگر کر رہی تھیں تو وہ اتنی زیادہ ایگزاسٹ تھی اس وقت میں تو میں نے اس سے کہا کہ میں دیکھ لیتی ہوں نا آپ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اور اس نے کہا نہیں 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 میں اس کو کسی کے اوپر نہیں چھوڑ سکتی میں کسی کے اوپر اس کو نہیں چھوڑ سکتی. سو یہ فیئر بھی بہت زیادہ ہے. جی جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور فیئر اسی وجہ سے ہے نا کیونکہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ شاید اتنے اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ ہیلپ کرنا نہیں چاہتے, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہیلپ کی جائے. ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ایون دو دے وانٹ ٹو ہیلپ دے جسٹ ڈونٹ نو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے ایز پیرنٹس آف آٹسٹک چلڈرن کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جیسے اگر میرا بچہ ہے اگر ہم کہیں باہر جائیں تو آئی ٹیل پیپل کہ جب زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ گھبرا جاتا ہے تو ہمیں اس کے گرد زیادہ مجمع نہیں کرنا, یا یہ کہ اونچی آواز ہے تو ہم کوئی ہیڈ فونز آپ اس کو دے دیں تاکہ یہ پہن لیں. آئی ریمبر ہم لاسٹ ایئر PSL کا میچ دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ میں اپنے بیٹے کو لے کے گئی بیکاز آئی وانٹیڈ ہم ٹو ایکسپیرینس دا اسٹیڈیم, لیکن وہاں اتنا شور تھا تو میں اس کے ہیڈ فونس لے کے گئی ساتھ. تو انیشیلی ان لوگوں نے مجھے ہیڈ فونس نہیں لے کے جانے دیے اندر کہ ان کو تھا کہ یہ کوئی سیکورٹی ایشو ہو سکتا ہے. تو آئی ہیڈ ٹو اسپینڈ لائک گڈ 10 minutes to explain it to them کہ why I need to take these headphones and eventually وہ agree کر گئے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ہماری بھی رسپانسبلٹی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں یا کیسے ان کے آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں آگے جو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر مین اسٹریم کو تو بہت بات کرنی چاہیے اور تاکہ عام لوگوں کو معلوم بھی ہو سکے کہ وہ کس طرح سے ایک ایسا بچہ جس کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں اس کی موجودگی میں ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے. شگفتہ کوئی ایسی خاص چیز جو آپ کو ہمارے سننے والوں تک کو کہنی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم تو ریڈیو لمحات کا میڈیم ہوتا ہے وقت محدود ہو جاتا ہے حالانکہ باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ کوئی میسج جو آپ پیرنٹس کو خاص طور پر دینا چاہیں گی. بشا آپ کے تھرو اور آپ کے سننے والوں کو میں ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی خاص طور پہ پیرنٹس کو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا بچہ پہلے ہے اور بعد میں اس کا ڈائگنوسس ہے. تو اس لیے جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ہوں یا جب آپ اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہے ہوں یا اس کے فیوچر کے بارے میں پلان کر رہے ہوں تو کبھی بھی اپنے بچے کے بارے میں یہ خود سے ازیوم نہ کر لیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کم ہے اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اپنے بچوں کے اندر کمپیٹنس انٹیلیجنس کو پرزیوم کریں ازیوم کریں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو وہ تمام اپرچونیٹیز اور مواقع فراہم کریں گے جو آپ اپنے باقی نیوروٹیپیکل بچوں کو دیتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو ان کی ایج کے حساب سے ٹریٹ کریں چاہے وہ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے لیکن آپ کو ان کی ایج کے حساب سے باقی بچوں کی طرح اپرچونیٹیز ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو امپورٹنٹ محسوس کریں اور ایسے نہ محسوس کریں کہ چونکہ میرا ایک ڈائگنوسس ہے میرے اوپر ایک لیبل ہے تو میرے پیرنٹس جو ہے ان کو میرے سے کسی قسم کی کوئی ہوپس نہیں ہے. تو یو آر دا مین پیپل ان یور کڈز لائف اور آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ فیئرسلی ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو کریں پلیز اپنے بچوں کو کم نہیں سمجھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شگفتہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ اتنی زبردست انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے میرے سننے والوں میں سے بہت سارے لوگوں کا بہت بھلا ہوا ہوگا. بہت شکریہ بشرا ٹو ہیو می. آئی ایم آلسو ویری آنرڈ ٹو بی ہیئر تاکہ یہ بات باقی لوگوں تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.